ایک گاؤں میں ایک 70 سالہ آدمی رہتا تھا جس کے 5 بیٹے تھے اور پانچوں ہی مختلف عادات کے مالک تھے۔ سب سے پہلا اور بڑا بیٹا مضبوط اور سنجیدہ تھا، دوسرا بیٹا سب سے زیادہ ماہر اور حقیقت پسند تھا، تیسرا بیٹا خواب دیکھنے والا اور خیالاتی، چوتھا بیٹا جذباتی اور جلد بازی کرنے والا، جبکہ پانچواں بیٹا شریف اور نرم دل تھا۔ ایک دن بوڑھے والد نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بچوں، میری عمر کا ہر لمحہ تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سب کو ایک اہم سبق دوں جو تمہاری زندگی بدل دے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میری ایک شرط کو پورا کرنا ہوگا۔ بیٹوں نے حیرت سے پوچھا، کون سی شرط؟ بوڑھے نے کہا، تم میں سے ہر ایک کو میرے دیے ہوئے ایک ٹاسک کو مکمل کرنا ہوگا۔ جو اس کام کو سب سے بہتر طریقے سے کرے گا وہ میری ساری دولت کا اکیلا وارث بنے گا۔ یہ سن کر سب بیٹے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ان کے چہروں پر تجسس اور تھوڑی سی لالچ کے آثار نمایاں تھے۔ بوڑھے نے ایک لکڑی کی چھڑی اٹھائی اور اسے اپنے بیٹوں کے درمیان رکھا اور کہا کہ یہ چھڑی میرے لیے بہت خاص ہے، تم سب کو یہ چھڑی لے کر اپنی عقل اور سمجھداری سے میرے دیے ہوئے کام کو پورا کرنا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چھڑی اپنے بڑے بیٹے کو دی اور کہا کہ یہ چھڑی لے کر تمہیں جنگل میں جانا ہے اور وہاں سب سے مضبوط درخت کی لکڑی کاٹ کر لانی ہے جو ہماری فیملی کا مستقبل سنوار سکے۔ بڑا بیٹا فوراً اٹھا اور کام پر روانہ ہو گیا۔ پھر اس نے دوسرے بیٹے کو چھڑی دی اور کہا کہ تمہیں یہ چھڑی لے کر بازار جانا ہے اور اسے بیچ کر اتنی رقم کمانی ہے کہ پورے خاندان کا ایک دن کا کھانا آ جائے۔ دوسرا بیٹا بھی تیز قدموں سے بازار کی طرف چل پڑا۔ اسی طرح تیسرے بیٹے کو چھڑی دی اور کہا کہ گاؤں کے سب سے غریب خاندان کے پاس جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ تم اس کے ذریعے ان کی کیا مدد کر سکتے ہو۔ تیسرا بیٹا خوشی خوشی گاؤں کے ایک غریب خاندان کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی طرح چوتھے بیٹے کو بھی چھڑی دی اور کہا کہ ایک پہاڑ پر چڑھنا ہے، وہاں سے ایک ایسا پتھر لانا ہے جو ہماری فیملی کے اتحاد کی علامت بن سکے۔ وہ بیٹا بھی جلدی سے پہاڑ کی طرف دوڑ گیا۔ پھر اس نے پانچویں بیٹے کو بھی چھڑی دی اور کہا کہ تمہیں یہ چھڑی لے کر کسی ضرورت مند شخص کو ڈھونڈنا ہے اور اسے یہ چھڑی تحفے میں دے دینی ہے، دیکھنا کہ وہ اس چھڑی سے کیا کرتا ہے۔ چھوٹا بیٹا مسکراتے ہوئے گاؤں کی گلیوں میں نکل پڑا۔ ایک دن کے بعد سارے واپس آئے اور اپنے بوڑھے باپ کو اپنے کام کے بارے میں بتانے لگے۔ بڑا بیٹا مضبوط لکڑی لایا تھا لیکن وہ زیادہ وزن کی وجہ سے جلدی تھک گیا تھا۔ دوسرا بیٹا کھانے کا سامان لایا تھا لیکن اس نے قیمت سے زیادہ رقم لے لی تھی۔ تیسرا بیٹا غریب خاندان کی مدد کر کے آیا لیکن وہ اپنی ضرورتوں کو بھول گیا تھا۔ چوتھا بیٹا پہاڑ سے پتھر لایا لیکن راستے میں اسے نقصان پہنچا تھا۔ سب سے آخری اور پانچواں بیٹا خالی ہاتھ آیا اور کہا، میں نے وہ چھڑی ایک بوڑھے کو دے دی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ یہ چھڑی اس کی زندگی آسان کر دے گی۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے بچوں، سب نے اپنی عقل سے کام کیا لیکن سب سے چھوٹے نے اپنا دل استعمال کیا۔ زندگی میں سب سے بڑی طاقت تمہارا دل اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہے۔ میری دولت کسی ایک کی نہیں بلکہ تم سب کی ہے، لیکن میری دعائیں ہمیشہ سب سے چھوٹے کے ساتھ رہیں گی۔ یہ سن کر تمام بیٹوں نے بوڑھے کو گلے لگا لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ بوڑھے کی زندگی کا سب سے قیمتی سبق ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کی اصل خوشی دوسروں کی مدد کرنے اور مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنے میں ہے۔